بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسقنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات سر مل کے بلند آواز سے پڑھ۔ اگر زحمت نہ سمجھیں اور تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب باب الحوائج کی محفل ہے، آ جائیں کوئی بات نہیں، قریب ہے، آ جائیں مسکرائیں، آج بہت بڑی خوشی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جشن والی صلوات پڑھیے گا مل کے ذرا۔ زبان کا خمس ادا کرنے کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ مجھے ایک زندگی گزر گئی کوٹ نبی شاہ میں ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے، میں نے یہاں پہ یہ معجزے دیکھے ہیں کہ یہاں پہ تعداد کا معاملہ نہیں ہوتا، یہاں پہ معجزات ہوتے ہیں اور ذکر کی ایک بھرمار ہوتی ہے۔ تو جشن ہے باب الحوائج کا، ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے یہ روشنیاں، یہ لائٹیں، یہ لائیو، یہ جب کچھ ہے، یہ ماتمیوں نے جو کیا ہے، ان نوجوانوں جو کیا ہے، وہ تو ہمارے لیے کچھ ہیں اٹریکشن کا باعث، لیکن یہ ہم نے ان کے لیے نہیں کیا۔ ہاں، ان کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے درود آل محمد پر۔ جتنا بلند ہو اتنے بلند آواز میں درود پڑھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دینے والے یہ 14 کے 14 ہیں، دینے والے 14 کے 14 ہیں، مرضی اپنی ہے، جبر نہیں ہے، دینے والے یہ، بلکہ 14 کے علاوہ یہ پورا خانوادہ ہی، بابا جی پورا بچے تک دینے والے ان کے، یہ ہیں ہی دینے والے۔ لیکن علماء اس بات کی تائید کریں گے، آج جس کا ظہور ہے اس کا لقب ہے باب الحوائج۔ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے، باب الحوائج یہ کیسی ڈگری ہے، کیسی ڈگری ہے؟ 5 ہوئے ہیں اس پورے خانوادے میں بھی، باب الحوائج 5 ہوئے ہیں، علم کے لیے بتا رہا ہوں۔ پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب باب الحوائج۔ سرکار مسلم بن عقیل پہلے سن لو پھر لطف آئے گا۔ سرکار مسلم بن عقیل باب الحوائج، اس کے بعد سرکار ابو الفضل العباس علمدار باب الحوائج، پھر ان کے بعد مولا علی اصغر بادشاہ علی ابن الحسین الاصغر باب الحوائج، پھر ان کے بعد سرکار امام موسیٰ کاظم باب الحوائج۔ مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں ان بڑی پاوروں میں بھی اصغر سن میں چھوٹا ہے، عطا میں سب سے بڑا ہے۔
میں صدقے جاؤں یار، میں صدقے جاؤں یار۔ بابا جی جشن تو ہو گیا ہے بھائی، کیا بات بھائی، کوٹ نبی شاہ کے عزادار ہو، میرا سلام ہے تمہیں یار، حلالی ہو بیٹھے ہوئے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جس کی رغم علی ہے جو اصغر کا کھاتا ہے حلالی بن کے سنیں۔ اچھا بابا حیدر شاہ جی، ایک یہ کیا پاور ہے باب الحوائج، کیا پاور ہے؟ جو دعا آپ نے مانگی ہے ہر بارگاہ سے رد ہو گئی ہے، ہر بارگاہ سے رد ہو گئی ہے۔ باب الحوائج چاہے تو سب کی رد کی ہوئی کو سب سے اوپر رکھ دے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو عقلی طور پہ سمجھانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کو سزائے موت ہو چکی ہو، سپریم کورٹ دے چکا ہو، ہائی کورٹ دے چکا ہو، لیکن اس دنیا میں بھی ایک پاور ہے جسے صدر کہتے ہیں۔ صدر چاہے تو سزا معاف کر سکتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 بھئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ تھوڑی ایکو اس کی کم کیجیے گا، ہلکی سی، تاکہ ذرا گونج ختم ہو جائے۔ توجہ ہے؟ نوکری سمجھ میں آ رہی؟ میرا تو جشن ہو گیا ہے، مولا گواہ میرا جشن ہو گیا۔ آپ نے جتنی محبت سے مجھے سنا ہے، میں آپ کا پرانا نہ کروں۔ بالکل نیا کلام پڑھنا ہے میں نے، زندگی گزر گئی میری آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے، بالکل آپ کے سامنے نیا کلام پڑھنا ہے۔ زمین تیار کرنی ہے آپ نے، اور باب الحوائج سے مانگنے کے لیے جتنا چاہتے ہو۔ پاور میں نے بتا دی ہے، پاور میں نے، یہ کوئی جملے والی بات نہیں ہے، حقیقت ہے اس میں۔ علی اصغر بادشاہ سے جتنا زیادہ رزق اگلے سال ان ماتمیوں کے لیے جنہوں نے یہ بزم سجائی، جن ماتمیوں نے یہ بزم سجائی، ان کا رزق اگلے سال اپنے بچوں کے لیے جتنا زیادہ رزق مانگنا چاہتے ہیں، باب الحوائج کو ایک سفارش پیش کرو۔ جتنی بلند آواز میں درود پڑھو گے اتنا بڑا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک صلوات اس باب الحوائج کے دروازے پہ ڈیوٹی ادا کرنے والے وقت کے امام کے نام، میں نے کیا کہا ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو ہیں، جو بابل ہو آخری، جو جس پہ امامت ختم ہے، جانتے ہیں نا، جن پہ امامت ختم ہے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ شب جمعہ امام زمانہ جناب عباس علمدار کے روزے پہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ علماء نے بتایا، خود امام پر آتے ہیں۔ کسی نے ہمیں ملنا ہو تو شب جمعہ عباس کے روزے پہ آ جائے۔ تو اس امام کی آمد کے لیے جتنا ایمان بلند ہے اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ نہیں، بندے زیادہ ہیں، صلوات کی آواز کم ہے، اتنی بلند صلوات پڑھو کہ والی مشہد کا روزہ یہاں پہ یاد آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء، سرکار ختمی مرتبت، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ ایک بڑی خصوصی دعا میرے ذمہ اور بھی ہیں۔ بابا مہدی شاہ جی مولا ان کو پردیس میں ہیں، وہ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں مولا ان کے مسئلے کو حل فرمائیں۔ جو بھی جہاں بھی ہے
جو بیمار ہے ان کو مولا شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک مومن نے مسو خان نے میرے ذمہ کیا، بیمار ہے بیچارہ، اس نے مولا اس کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں مولا ان کو شفا کاملہ، اس کی سیٹی ان کو مولا شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ مجھے بتایا بابا جی نے کہ اجازت ہے پڑھا جائے آپ کے ساتھ؟ جو میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں، وہ پڑھنے لگا ہوں جو آج تک نہ لکھنے کے بعد میں نے بند رکھا ہے۔ یار جاگو گے، میں نے آج تک یہ خود بھی نہیں پڑھا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ لکھا آپ کے لیے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، فضائل علی اصغر ہے، لیکن لکھا اس کے حبداروں کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ مجھے جب پتا چلا اس جشن کا آغاز کم سن بچوں نے کیا، کہانی چلتی چلتی کہاں تک آئی، میں نے ان کا جذبہ دیکھا، میں نے ان کا ولولہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ دنیا کے بچوں کے کچھ مشغلے کچھ اور ہیں، ان کی صحبتیں کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور باتوں میں اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے اصغر کی شان میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، تو اس میں ایک عجیب معاملہ عقدہ میرے سامنے کھلا ہے کہ عطا تو اور بھی کرتی ہیں ہستیاں جگ کو۔ عطا تو میرے ساتھ بولیں گے، عطا تو اور بھی کرتی ہیں۔ اس پہ جشن کا فیصلہ ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا بندے تھوڑے ہیں یا کم ہیں، اس پہ جشن کا فیصلہ ہے، کیونکہ حلالی تھوڑے بھی ہو تو 72-9 لاکھ پہ چھا جاتے ہیں۔ عطا تو اور بھی کرتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان میری بات کی تائید کیجیے گا، بات غلط ہو گربان پکڑ کے ممبر سے اتار دیجیے گا، بات اگر ٹھیک ہو مشاہدے کی ہو تو پھر اتنا بولنا جتنا حلالی ہونے کا حق ہے۔ عطا تو اور بھی کرتی ہیں ہستیاں جگ میں، پر بیٹے دینے میں اصغر کا قصہ زیادہ ہے۔ میں صدقے واہ بھائی واہ، نہیں جاگیے گا، نہ حسین کا واسطہ ہے۔ میرے بعد ایک بہت ملک کا نامور بندہ پڑھنے والا ہے، نوکر کی لاج رکھیے گا، گھر کا بندہ ہوں، گھر کا سمجھ کے ذرا لفٹ نہ اتنا کیجیے گا، لیکن ذرا تھوڑا بیدار ہو کے بڑا وقت نکال کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ عطا تو اور بھی کرتی ہیں، عطا تو اور بھی کرتی ہے۔ حضرت شاہ جی اگر بات نہیں ہو تو پھر اتنا بولنا میں نے قسم کھائی ہے، پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، عطا تو اور بھی کرتی ہیں ہستیاں جگ میں، بیٹے دینے میں اصغر کا قصہ کہانیاں اصغر کا قصہ زیادہ ہے۔ حسین مولا تیری ماتمی کی تاروں میں جناب حضرت اصغر کا حصہ زیادہ۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی میں نے کیا کہا ہے، نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا، بات سروں سے گزر گئی ہے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں پتہ نہیں، میں نہیں، تھوڑا سا میری تھوڑی سی ہیلپ کیجیے گا۔ عطا تو اور بھی کرتی ہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، عطا تو اور بھی کرتی ہیں ہستیاں جگ میں، مہربانی امام رزق میں برکت عطا، باب الحوائج اتنا عطا فرمائے کہ زندگی میں کوئی کسی سے مانگنے کی طلب نہ رہے، کیونکہ یہ باب الحوائج ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔
یار دیکھو نا، تم پتہ نہیں سنو گے کہ نہیں سنو گے، میں تو ایک لفظ کہنے لگا ہوں، میں تو بڑا جھومتا رہا ہوں ایک بات پہ غور کر کے حیدر شاہ جی، کہ وہ لفظ کیا ہے؟ اگر بولنے کی توفیق جناب ابھی سم عطا کر دیں، بولنا تو جرم نہیں ہے، علی کے ذکر میں حلالی ہونے کی نشانی ہے بولنا، علی کی عزت کی قسم، اس سے بڑا جملہ کیا میں اصغر کی شان میں پڑھوں گا کہ باب الحوائج عباس بھی ہے، باب الحوائج اصغر بھی ہے، فرق دیکھو کتنا ہے، عباس 34 سال کا ہو کے باب الحوائج ہے، اصغر 6 مہینے کا ہو کے میں صدقے جاؤں حیدری جس کی رگوں میں علی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے دم 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 گلال کلندر نوکری پسند آ رہی ہے؟ مہربان توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھ۔ یہ باریک باندھے ہیں، نہ مجھے کوئی مداری آتی ہے، نہ میرے پاس لفظ ہیں، میرے پاس صرف کیا ہے؟ آ جائیں بھائی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، میرے پاس کیا ہے؟ صرف لفظ ہیں، خریدار ہے تو لے لے، جبر کوئی نہیں ہے، معیار ہے۔ دیکھیے گا شاہ جی، حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں دیکھو نا، یہ حقیقت ہے، یا اس کے بعد اتنا بولو گے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، اگر اب کوٹ نبی شاہ نے جو میں نے جو چاہا ہے نا، جو میں نے جو سوچا ہے، جو میں نے خیرات مانگی ہے، وہ اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، مجھے دل سے دکھ ہوگا کہ میں بالکل نئے موتی آپ کے سامنے تراش کے لے کے آئیں، مولا کی خیرات سے مانگ کے لے کے آئیں۔ اگر یہ میرا پیک کی جو محنت ہے وہ تمہارے سامنے رکھنا گیا ہوں کہ حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں، حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں، مجھے نہیں پتا کہ کون ناموں کے ساتھ بولے گا، کون کاموں کے ساتھ بولے گا، کون معیار کا سنتا ہے، کون ایکٹنگ کو دیکھتا ہے، مجھے نہیں اس کے بعد کو پتا۔ میں تو ایک فقیر بندہ ہوں، آپ کے سامنے نوکری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں، حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں، حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں جناب حضرت اصغر کا حصہ زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے ماتمی دے دے، یار کیا بات ہے، او ماہوں کو سلام، واہ واہ واہ، یار کیا کہنے، بہو جی کیا بات ہے، سلامت رہے، تم نے حق ادا۔ ذرا چادریں اتارو نا، چادریں اتارو نا، اصغر کی حب کی اتنی تو حرارت ہونی چاہیے نا کہ تمہاری جو ٹھنڈک ہے وہ جا کے رائے بیٹ کے چوک میں تو جائے نا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جو علی کا کھاتا ہے بولے، جو نہیں کھاتا اپنی داد اپنے گھر لے جائے۔ دم دم تک لال کلندر توجہ ہے، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے۔ میں لائیو جا رہا ہے، میں مولا گواہیں کہ وہ بانیان بھی سن رہے ہیں جو مجھے 9 رجب کے لیے مسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن میں مسلسل انکار کر رہا ہوں۔ یہ میری محبت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کو ذاکر اور بھی مل جائیں گے، لیکن مجھے ان جیسے محبت کرنے والے نہیں مل سکتے، لہذا زمانہ ایک طرف کر کے آپ محبت ہی اتنی کرتے ہیں، بی بی آپ پہ راضی ہوں، دل ٹھنڈا کر دیا ہے آپ نے قسم سے شاہ جی، دل ٹھنڈا ہوا ہے، دعا نکلی ہے آپ کے لیے کہ کوئی محنت کر کے آئے تو آپ قدر کرتے ہیں۔ کیسے؟ حسین مولا تیری ماتمی کتاروں میں جناب حضرت اصغر کا حصہ
یہ مائیں بھی جانتی ہیں، تم بھی جانتے ہو، مشاہدے کی بات ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے محرم میں تمہیں نظر نہیں آتا جب اصغر کی نیاز بڑھتی ہے تو ماں سے پوچھا جاتا ہے یہ بھی اصغر نے دیا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، یار کیا روحانی محفل بن گئی۔ بابا جی کیا روحانی، بابا حسین شاہ جی کیا روحانی، فقیر کی بزم ہے، فقیر کی نگری، ہمارا تمہیں سلامت رکھے۔ جناب حضرت اصغر کا حصہ زیادہ ہے، مجھے میرا حصہ مل گیا ہے قسم سے، جناب حضرت اصغر کا حصہ زیادہ ہے۔ جو مانگتا ہے، جو مانگتا ہے، ہاتھ کھولنا، جو مانگتا ہے، جو شیعہ سنی وہابی بریلوی چکرالوی ہندو سکھ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ تو اب تو نیٹ پہ موجود ہے، چھپنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، جو مانگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے فیس بک بھری پڑی ہے کہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، عیسائی بھی ہندو بھی، کہ ہم نے اصغر کے جھولے سے اولاد مانگی ہے تو ہمیں مل گئی ہے۔ یہ اس میں صرف شیعہ کا یا سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک بات پھیل گئی ہے کہ کائنات میں عجیب معجزہ ہے کہ جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے۔ میں نے کہا جو مانگتا ہے، جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے ماتمی دے دے، تیرا وسیلہ سوالی کو راس آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں جاؤ گے یار۔ حسین کا واسطہ بولے سارے بولے۔ توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے؟ جس کی رگوں میں علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بابا ناصر شاہ جی توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سادات تو میرے لیے ویسے ہی بڑے محترم ہیں، بات تو آگے ہے، پتہ نہیں آگے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ بات آگے ہے، آگے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ آگے ہے، میرا دل کہتا ہے یا تو اڑ جاؤں یا پھر وہ ذریعہ ڈھونڈوں کہ تمہیں اپنے ساتھ بھی لے کے وہاں جاؤں جہاں سے یہ مجھے خیرات ملی ہے۔ میرے لفظوں پہ مہر ہے پاک سخی شاہ زمان بادشاہ موتیاں والی سرکار کی، ان کے دروازے کا جاروب کش، ان کو دروازے کسی کو اولاد ملی، کسی کو شہرت ملی، کسی کو دولت ملی، کسی کو فقیری ملی۔ میں نے ان کے لفظ دروازے سے آل محمد کی منقبت مانگی، مجھے انہوں نے مہر لگا کے عطا کی۔ میں نے کہا کہ جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے ماتمی دے دے، صدیوں یاد نہ رہے تو سید محسن نقوی کا شاگرد نہیں ہوں، بات اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں علی ہے۔ جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے، کوٹ نبی شاہ کی تاریخ کا ایک تاریخی جملہ ہے، جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے ماتمی کہہ دے، تیرا وسیلہ سوالی کو راس آتا ہے۔ حسین کو بھی گواہی کی جب ضرورت ہو، حسین بھی علی اصغر کے پاس آتا ہے۔ کوئی نعرے تھکے ہوئے نعرے، یہ کوٹ نبی شاہ کا معیار نہیں ہے، کوئی ایک نعرہ تو اتنا بلند سناؤ کہ پتہ چلے کہ اصغر کے مانگنے والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ تھکے تھکے نعرے یار، کو جشن۔ توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے، راضی تو ہے نا؟ اچھا پھر شروع کیا جائے جشن۔ اچھا پھر سنیں، اگر طبیعت یوں بن گئی ہے اور میرے بعد بھی ایک شاعر پڑھنے والے ہیں تو چلو آج ذرا تم جج بن جاؤ، ہم ذرا اپنا امتحان آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، اپنا اپنا مال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ جج بن جائیں اور اس کے بعد فیصلہ کر دیں۔ میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، میں نے کہا کہ لفظ ہیں اگر دل میں اتر گئے اور قبول ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کربلا کا واقعہ زندہ کہانی ہو گیا۔
آئے ہائے ہائے، اصغر 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 پڑھنے لگا۔ کربلا کا واقعہ زندہ کہانی، بیٹھ کے سننا ہو تو تیری مرضی ہے، اٹھ کے سننا ہو تو تیری مرضی ہے۔ کربلا کا واقعہ زندہ کہانی ہو گیا، دین تو شبیر کی ایک مہربانی ہو گیا۔ خشک ہونٹوں سے علی اصغر کو ہنستا دیکھ کر شرم سے دریا کا پانی 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 حیدر حیدر، سارے بولو جو علی کے سارے ورد ہو کلندر کی سارے جیو جیو دیو سارے بولو، توجہ ہے یار۔ جو علی کا نام بلند آواز میں لیتا ہے اس کو فالج نہیں ہوتا۔ امام زمانہ دیتے ہیں علی کا نام بلند آواز میں لیا کرو، جگر بڑھ جاتا۔ ہاں ہاں سارے مل کے بولو، سارو توجہ ہے۔ نوکری پسند آ رہی ہے آپ نے؟ میں ٹاپک پڑھ رہا ہوں بابا جی، ٹاپک ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ، ٹو دا پوائنٹ۔ کوئی غرور نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ جو خیرات ہے سنیں گے، سنو پھر کہانی اس کے کرم کی تمہیں سنانی ہے۔ سمجھ آگئی تو معجزہ ہے، نہ آئی تو نصیب کی بات ہے۔ کہانی ہاتھ رکھ لیتے منہ پہ، مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ کہانی معاف کیجیے گا، جشن ہے۔ کہانی اس کے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، نوکر ہیں ہم آپ کے۔ کہانی اس کے کرم کی تمہیں سنانی ہے، خدا کے حکم پہ جس دل کی حکمرانی ہے۔ بڑا میں نے سنا ہے، بڑا باریک سنتے ہو۔ میں زلیخا کی طرح سود کی ہڈی لے کے آ گیا ہوں۔ فرق یہ ہے وہ مصر کا بازار تھا، یہ محمد کے بیٹے کا دربار ہے، پتہ نہیں یہاں کیا خیرات ملتی ہے۔ میں نے کہا کہانی اس کے کرم کی تمہیں سنانی ہے، خدا کے حکم پہ، خدا کے حکم پہ۔ لفظ سمجھو گے تو پتہ چلے گا، خدا کے حکم پہ جس دل کی حکمرانی ہے، یہ ناز ساقیے کوثر ہے اور وہ پانی ہے، کوئی سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہانی ہے، کس یہ کم سنی کے علی کی سجل جوانی ہے، نیا غرور ہے جرت مگر پرانی ہے، یہ آسمان کی بارش زمین کی زرخیزی، سخی حسین کے اصغر کی مہربانی۔ کیا بات ہے یار، کیا مہربانی ہے۔ میں صدقے جاؤں یار، میں جی مہربانی ہے، جی مہربانی، جی مہربانی ہے، مہربانی۔ جو چاہتے دوبارہ سنوں، جو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے۔ یہی حق ہے حلالیوں کے سننے کا۔ میں نے کہا کہانی اس کے کرم کی تمہیں سنانی ہے، خدا کے حکم پہ جس دل کی حکمرانی ہے، وہ ناز ساقی کوثر ہے اور یہ پانی ہے، کوئی سمجھ نہیں پایا کہ کیا، کوئی سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہانی ہے۔ یہ کم سنی، یہ کم سنی کہ علی کی سجل جوانی ہے، علی کی سجل جوانی ہے، نیا غرور ہے، جرت مگر پرانی ہے، یہ آسمان کی بارش۔ یار میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی بڑی بات اس کو اشارے سے سمجھ لیا۔ یہ آسمان کی بارش، آپ کو 10ویں کو یاد ہوگا نا کہ وہ خون لیا تو آسمان نے کہا اگر مجھ پہ آئے تو میں بارش نہیں دوں گا، زمین نے انکار کر دیا میں زخریزی نہیں دوں گا،
اور مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی، بچہ بچہ بھی بول پڑا، یہ بات عطا کی ہوتی ہے، یہ آسمان کی بارش زمین کی زیر خیزی سخی حسین کے اصغر کی مہربانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سخی حسین کی مہربانی، جی مہربانی ہے، سخی حسین کے اصغر کی، سخی حسین کے اصغر کی مہربانی ہے۔ عباس بھی باب الحوائج ہے، اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ 3 ماہ کا سن تھا جناب علی اصغر کا، ایک مقام پہ رکے، پڑاؤ ہوا، رستے میں پڑاؤ ہوا، کچھ سوالی آ گئے، ایک بی بی آ گئی، ہے یہودی، کرامات سن کے آ گئی، منزل ذوالجشم پہ خیمہ لگا امام حسین کا، وہ بھی اندر چلی گئی۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ ڈھول پڑھیں گے یا میں پڑھوں گا؟ ادھر پڑھیں گے، چل ٹھیک ہے۔ اچھا توجہ آپ کی ہے نا، امام آبا کو سلامت رکھے۔ وہ آ گئی، اس نے اپنی منت پیش کی، اپنی پریشانی پیش کی، جناب مولا علی اصغر بادشاہ باب الحوائج نے اس کو پریشانی کا حل بتایا۔ ایک استغاثہ اس باب الحوائج نے اس باب الحوائج سے قبولیت کروانے کے لیے، اور جاگو کے تو پڑھوں گا، اس باب الحوائج نے اس باب الحوائج سے اپنی مشکل کی حل کے لیے جو کہا اس وقت منزل جو ذوالجشم پہ ہے وہ عربی میں، لیکن میں تمہیں اردو میں سناتا ہوں۔ استغاثہ اس باب الحوائج علی اصغر نے عباس کے نام کا یوں کہا کہ بی بی یہ پڑھا کر، اے شیر ببر ہاشم کے کمر عباس سخی امداد کو آ۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، سلامت رہے یار، کیا بات ہے بابا جی، کیا بات ہے بھائی، سلامت ہے، کوٹ نبی شان سلامت، کوٹ نبی شاہ کو سلامت، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس کی رگوں میں علی مل کے بولے حیدری۔ توجہ ہے بھائی، کیا ہی کہنے ہیں۔ مہدی شاہ جی مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے، جو کامیابی آپ چاہتے ہیں مولا آپ کو عطا فرمائے۔ توجہ ہے، تم بھی یاد کر لینا، تم بھی یاد کر لینا، کبھی کبھی ایسے موسم بنتے ہیں جو اس طرح کے راز نکلتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کے رنگ بنتے ہیں، سنیں گے؟ توجہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ آ جائیے۔ اجازت ہے؟ میری خوش قسمتی ہے، ایک بہت بڑا نام اور قبولیت کی مقام کی انتہا، مولا اور زیادہ بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ سینئر ہیں، اساتذہ کی جگہ پہ ہیں، بی بی نے عزت دی ہوئی ہے، تو ہم بھی ان کے معترف ہیں۔ پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن ایک شخصیت ادبی تشریف فرما ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تلہ گنگ میں 15 شعبان میں وہاں پہ بھی مجھے موقع ملا آپ کے سامنے ایک اچھوتا موضوع سرکار جناب حسن عسکری بادشاہ پڑھنے کا۔ تو آج یہاں پہ پھر دوبارہ ایک قدرت نے موقع دیا ہے سبق سنانے کا۔ وہ میں آپ کے سامنے زیادہ دیر بٹھانا نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میں آپ کی پیش خانی کے لیے کھڑا ہوں۔
نظم ہے بشکل مسدس، نظم ہے بشکل مسدس۔ اس سے پہلے میں نے ایک استغاثہ شروع کیا ہوا ہے، وہ اگر اجازت دے تو مکمل کر دوں، جو سرکار نے اس کا تعلیم کیا کہ یہ پڑھا کر: اے شیر ببر ہاشم کے کمر عباس سخی امداد کو آ، حیدر کے پسر مشکل ہے سفر عباس سخی امداد کو آ۔ بھئی کیا بات ہے، توجہ ہے مہربانی۔ بس لفظ ہیں سادہ سے، انداز فقیرانہ سا: اے شیر ببر ہاشم کے کمر عباس سخی امداد کو آ، حیدر کے پسر مشکل سفر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کے پر پترس کے ہنر عباس سخی امداد کو آ۔ اب پردے گرا باطل کو مٹا، اب کفر کے در کو کاٹ بھی دے، تقدیر پلٹ جھٹ سے جھٹ پٹ ظلم کے سر کو کاٹ بھی دے۔ تو ہے عالی نصب قرآن کا سب کر کوئی سبب سب کھل جائے، یا ماہ ادب مشکل ہے عجب کر کوئی سبب سب کھل جائے۔ جو حق ہے اس کو قوت دے، جو باطل ہے وہ رل جائے، تو چاہے تو ایک ذرے میں افلاک کا سورج تل جائے۔ بھی کیا بات ہے، مہربانی دعا ہے مولا آپ کا مہربانی ہے جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس لفظ ہیں سنتے آئیے گا۔ حیدر، میں نے کہا اے شیر ببر ہاشم کے کمر عباس سخی امداد کو آ، حیدر کے پسر مشکل سفر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کے پر پترس کے ہنر عباس سخی امداد کو آ۔ اب پرد گرا باطل کو مٹا، اب کفر کے در کو کاٹ بھی دے، تقدیر پلٹ جھٹ سے جھٹ پٹ ظلم کے سر کو کاٹ بھی دے۔ تو ہے عالی نصب قرآن کا سب کر کوئی سبب سب کھل جائے، اے ماہ ادب مشکل ہے عجب کر کوئی سبب سب کھل جائے۔ جو حق ہے اس کو قوت دے، جو باطل ہے وہ رل جائے، تو چاہے تو ایک ذرے میں افلاک کا سورج تل جائے۔ وہ ساری رات پڑھتی رہی لیکن اس کی دعا مستجاب نہ ہوئی، پلٹ کے واپس خیمے میں آئی، خیمے میں آ کے کہتی ہے وہ ابھی تک وہ باب الحوائج ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا ذرا انداز بدل، وسیلہ بدل۔ کہا کیا کہوں؟ جھولے سے آواز ہے، اب یہ کہے اے زور حسن کر لاکھ جتن، میں کر کر چارے ہار گیا، توہین ہے تیری چاہت کی گر باطل ہم کو مار گیا۔ کیا بات ہے، مہربانی جیو سلامت رہو۔ جس کی رگوں میں علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی طاقت لگا کر دم 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 گلال کلندر۔ توجہ ہے، مہربانی ہے یار، کوٹ نبی شاہ کا ذہین ترین مجمع ہے۔ توجہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہے آپ۔ یہ بات ہے قدردانوں کی، لفظ سننے والے لوگ ہو۔ مولا تمہیں صلاح ہے شیر ببر ہاشم کے کمر عباس سخی امداد کو آ، حیدر کے پسر مشکل سفر عباس سخی امداد کو آ، جبریل کے پر پترس کے ہنر عباس سخی امداد کو آ۔ اب پردے گرا باطل کو مٹا، اب کفر کے در کو کاٹ بھی دے، تقدیر پلٹ جھٹ سے جھٹ پٹ ظلم کے سر کو کاٹ بھی دے۔ تو ہے عالی نصب قرآن کا سب کر کوئی سبب سب کھل جائے، اے ماہ ادب مشکل ہے عجب کر کوئی سبب سب کھل جائے۔ جو حق ہے اس کو قوت دے، جو باطل ہے وہ رل جائے، تو چاہے تو ایک ذرے میں افلاک کا سورج تل جائے۔ پلٹ کے کہتا ہے اے زور حسن کر لاکھ جتن، میں کر کر چارے ہار گیا، توہین ہے تیری چاہت کی گر باطل ہم کو مار گیا۔ اب دیر نہ کر آہیں بھر بھر، میری آنکھ میں کتنا پانی ہے، اس آنکھ کو چین نہیں آتا، مجھ کو اس کی حیرانی ہے۔ اے دست وفا رحمت کی گھٹا، اے ابر کرم عباس سخی، تیرا نقش قدم چوموں دم دم ہے میرے بھرم عباس سخی، مٹ جائیں یہ غم تھما ہے علم۔ توجہ ہے جناب۔
مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ ایج میں شیر ببر ہاشم کے کمر، عباس سخی امداد کو، حیدر کے پسر مشکل سفر، عباس سخی امداد کو، جبریل کے پر فطرس کے ہنر، عباس سخی کافی دیر ہوگی پڑھتے ہوئے۔ بس اب اختتامی طور پہ ایک نظم جس کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھنی تھی نہیں، ایک لٹریچر کی بات ہے، لیکن آپ جیسی شخصیت کے سامنے سبق سمجھ کے سنانے لگا ہوں۔ توجہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے زیغم کربلا۔ ہائے زیغم ہائے، لفظ سنیں گے؟ زیغم عربی میں شیر کی ایک ادا کا نام ہے۔ عربی میں زیغم شیر کی ایک ادا کا نام ہے۔ حملہ سنانا ہے علی اصغر بادشاہ کا، پورا نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن جو تیاری ہے نا جھولے میں میدان میں جانے کی، بس وہ دکھانے لگا ہوں۔ طبیعت ہے سننے کے لیے، وہ تیاری دکھانے لگا ہوں کہ جب حسین نے صدا دی کوئی ہے جو میری مدد کرے، اس وقت جو اصغر نے جو انگڑائی لی، جو اصغر نے اپنے تیور دکھائے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اے زیغم شبیر نگہبان امامت، اے زیغم شبیر نگہبان امامت، لفظوں کے قدردانوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اے زیغم شبیر نگہبان امامت، 6 ماہ کا سن اور یہ قامت کے قیامت۔ آپ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے عزت دی ہے، بی بی آپ کی جھولیاں بھر کے بھیجے۔ اے زیغم شبیر، میری توقع سے زیادہ آپ نے مجھے محبت دی ہے، بی بی آپ کو جہاں سے دامن بھر کے بھیجا۔ اے زیغم شبیر، بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا باقی ہے۔ اے زیغم شبیر نگہبان امامت، داد میں نے بڑی بڑی لی ہے اور آج بھی نوکر بن کے اپنا حصہ سمیٹ چکا ہوں، بس حاضری ہے، قبول کیجئے گا۔ اے زیغم، چند لفظ ہیں وہ سن لے، داد میں نے لے لیا، داد کے لیے نہیں، لفظ سنانے کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اے زیغم شبیر نگہبان امامت، 6 ماہ کا سن اور یہ قامت کے قیامت، حیدر کی شجاعت بنی ہاشم کی علامت، اللہ رہے زور یوں ہی تیرا سلامت، لپکا ہے تو حیدر تیری تلوار لگا ہے، تڑپا ہے تو پھر جعفر تیار۔ واہ واہ، ہر بندہ جو حلالی ہے، ہاں بولو یار صاحب، توجہ ہے، مہربانی مہربانی، ٹاپک پڑھ رہا تمہارے سامنے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مہربانی ہے، بابا جی دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، توجہ ہے، لفظ ہے اگر دل میں اتر گئے، لپکا ہے تو حیدر تیری تلوار لگا ہے، تڑپا ہے تو پھر جعفر تیار، گنگے بولتے میں نے دیکھیں، تڑپا ہے تو پھر جعفر تیار لگا ہے۔ دیکھو فوجی کے تیور، ابرو میں وہ خم ہے کہ یہ خم کم نظر آئے، واہ بھائی واہ واہ واہ، ابرو میں وہ خم ہے کہ یہ خم کم نظر آئے، کربل میں بھی یہ خم ہمیں کم کم نظر آئے۔ گنگا ہی ہے جو اب تک خاموش ہے، ورنہ اصغر تو بولنے کی تھا، ہاں بہروا جیو سلامت رہو، جیو سلامت رہو، جیو سلامت رہو، مولا زندگی عطا فرمائے۔ ابرو میں وہ خم ہے، جب جبر نہیں ہے، جی چاہے تو بولیے گا، ورنہ نوکر تو نوکری پیش کر رہا ہے۔ ابرو میں وہ خم ہے کہ یہ خم کم نظر آئے،
بیٹھ کے سننا ہے تو تیری مرضی ہے، برداشت کر سکتے ہو تو بیٹھ کے سن لینا، برداشت سے باہر ہو جائے تو کھڑے ہونے میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، کیونکہ عظمت اتنی بڑی ہے۔ میں نے کہا ابرو میں وہ خم ہے کہ یہ خم کم نظر آئے، کربل میں بھی یہ خم ہمیں کم کم نظر آئے، سہ روز کے پیاسے میں وہ دم خم نظر آئے، نبیوں کے بھی دم خم یہاں سر خم نظر آئے۔ سلطان الشورا حیدر فخری صاحب شہید ہو گئے ہیں بسم اور نظر آئے ہو امام تمہارا خیر ہو۔ ہاں مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے سرکار مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ویسے شاعری میں سلطانی ہوتی نہیں ہے، سلطانی شاعری میں فقیری ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال نے کہا میرا طریق امیر نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو جو خیرات ملی ہے وہ تو میرے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگو۔ قوم جاہل بھی نہیں ہے اور اتنی ناشناس بھی نہیں ہے، لیکن وقت ہوتا ہے اور حق نے آنا ہی ہوتا ہے۔ ابرو میں وہ خم ہے کہ یہ خم کم نظر آئے، کربل میں بھی یہ خم ہمیں کم کم نظر آئے، سہ روز کے پیاسے میں وہ دم خم نظر آئے، نبیوں کے بھی دم خم یہاں سر خم نظر آئے۔ جاگنا آنکھوں میں جلالت، آنکھوں میں جلالت کے پہاڑوں کو پلٹ دے، چاہے تو ابھی عرش پہ دھرتی کو الٹ دے۔ میں صدقے جاؤں، ہاں مل کے توجہ ہے، توجہ ہے، سینے سے دل نکل کے بولیں گے تو پھر بھید کھولیں گے۔ ہاں بسم اللہ، یہ ختم کر رہا ہوں، یہ نظم مکمل کر کے میں سلام کرنے لگا ہوں۔ یہ نقش، یہ تیور، یہ نقش، یہ نقش، یہ تیور، یہ نقش، یہ تیور، یہ نقش، تیاری اصغر کی، یہ نقش، یہ تیور، یہ ارادے، یہ نشانے، پلکوں کا اشارہ ہو تو رک جائیں زمانے۔ یہ نقش، یہ تیور، یہ ارادے، یہ نشانے، پلکوں کا اشارہ ہو تو رک جائیں زمانے۔ آنکھوں میں سمیٹے ہوئے دشمن کے ٹھکانے، وہ غیظ کوئی جان کا دشمن ہو تو جانے۔ آواز آئی کم سن نہ سمجھ اس کو، یہ پوتا ہے ولی کا، اصغر نہیں بچپن ہے جوانی میں علی کا۔ بولو توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں فرماتا ہے کہ کم سن نہ سمجھ اس کو، یہ پوتا ہے ولی کا، اصغر نہیں بچپن ہے جوانی میں علی کا۔ صرف دو مسدس پڑھ کے قبلہ کو منبر دینے لگا ہوں۔ اصغر نہیں بچپن ہے جوانی میں علی کا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، اصغر نے ابھی تیغ اٹھانی ہی نہیں تھی۔ تیغ کہتے تلوار کو، اصغر نے ابھی تیغ، تلوار، اصغر نے ابھی تیغ اٹھانی ہی نہیں تھی، ورنہ کبھی نوبت یہاں۔ یار جاگو تو صحیح نا، جاگو تو صحیح نا۔ اصغر نے ابھی تیغ، بولنا نہ بولنا مقدر کی بات ہے، اصغر نے ابھی تیغ اٹھانی ہی نہیں تھی، ورنہ کبھی نوبت یہاں آنی ہی نہیں تھی۔ کم سن نے ابھی پیاس بجھانی ہی نہیں تھی، پانی کی تو کربل میں کہانی ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہیں بابا جی، کیا بات، سلامت رہیں۔ پانی کی تو کربل میں جو حلال زیادہ ہے اور علی کی ولایت دل میں رکھتا ہے، میری بات اپنے دل میں رکھے اور پھر بولنے کا فیصلہ کرے۔ میں نے کہا کہ کم سن نہ سمجھ اس کو، یہ پوتا ہے ولی کا، اصغر نہیں بچپن ہے جوانی میں علی کا۔
ممکن ہی نہیں اس کا ارادہ جو بدلتا، اصغر کے لیے ریت سے کوثر نہ نکلتا۔ ہائے 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 ہائے، اصغر کے لیے ریت سے کوثر نہ نکلتا۔ آخری مسدس اور آپ کو سلام، توجہ ہے، سنیں پھر۔ کم سن کی نگاہوں میں مجاہد کی لپک دیکھ، ایک صدی پہ بھاری ہے جو میں اب پڑھنے لگا۔ صدی پہ بھاری نہ ہو، میرا گربان حاضر ہے، بات اس کے تعداد جس کے دل میں علی ہے۔ اور آخری مسدس ہے، دشمن نے دیکھا اصغر باہر آیا، اصغر کی تیاری دیکھ کے ایک مرون دیکھ کے کہتا ہے کم سن کی نگاہوں میں مجاہد کی لپک دیکھ۔ ہائے ہائے ہائے، کم سن کی نگاہوں میں مجاہد کی لپک دیکھ۔ دوسرا کہتا ہے لہجے میں حسن، بات میں جعفر کی جھلک دیکھ۔ اور جاگ تو صحیح نا، جاگ تو صحیح نا۔ کم سن کی نگاہوں میں مجاہد کی لپک دیکھ، لہجے میں حسن، بات میں جعفر کی جھلک دیکھ، ماتھے میں ہے پنہا ابو طالب کی ڈھلک دیکھ، قامت علی اصغر کی ذرا عرش تلک دیکھ۔ دیکھا نہیں جب پیاس کی لو جھوم رہی تھی، کوثر علی اصغر کے قدم چھوڑ۔ دم دم دغیلال کلم لا لا